والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إنما أنا بشر مثلكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. حضرت وقار، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. پہلے جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی تھی مفہوم قرآن میں واردات کے موضوع پر. مفہوم قرآن میں واردات کے موضوع پر پہلے جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی، تو یہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اس میں بھی قرآن پاک کا جو مفہوم ہے، قرآن پاک کا جو سیاق و سباق ہے، قرآن پاک کی جو تفسیر کرنے کا ایک قوانین ہے، ان سب کی مخالفت ہو رہی ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے. دیکھیں، اس آیت کا ترجمہ بالکل یہی ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اے محبوب آپ فرما دیجئے. لیکن یہ بیان نہیں ہوتا کہ کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کیا بنیادیں ہیں، کیا باتیں ہیں جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا. یہ آیات کریمہ سورہ قرآن پاک میں دو جگہ پر آئی ہے، سورہ کاف میں بھی آیت موجود ہے اور سورہ حم سجدہ میں بھی آیت موجود ہے. سورہ کاف میں 110 نمبر غالباً بنتی ہے اور سورہ حم سجدہ میں یہ آیت نمبر 5 ہے. تو اس کے پیچھے جو بات چل رہی تھی وہ اور تھی، اس کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اس کی ایک آیت میں جو ماقبل ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اے یہودو، اے نصارا، تم چند باتیں لے کر کہتے ہو کہ ہمیں کائنات کا سارا علم حاصل ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر دنیا میں جتنے سمندر ہیں یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت جو ہے یہ سارے کے سارے قلم کے طور پر استعمال کرو، تمہاری قلم ختم ہو جائے گی، تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کی صفات ختم نہیں ہوگی، میرے رب کی عظمت اور شان ختم نہیں ہوگی. اس آیت پہ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے، اس کا جو شان نزول ہے کہ اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، پھر وہ آیت آئی. تو اس کے بعد جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمات بہت زیادہ ہیں، تم ان کی حد کو نہیں پہنچ سکتے ہو، تو اس وقت جو یہود نصارا تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ اگر ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمات بہت زیادہ ہیں، تو پھر یہ بھی ان کو پتا ہوگا کہ وہ ہیں کون سے. اگر ان کو یہ پتا نا کہ اس سے زیادہ بھی ہیں، تو پھر ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہیں کون سے. تو جب یہ بات انہوں نے کرنی شروع کر دی، اس وقت میرے نبی نے فرمایا میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یعنی میرے پاس علم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، لیکن میرا ذاتی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، میرا ذاتی نہیں ہے. اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. دوسری جگہ پر اس آیت کا جو سیاق و سباق اس کا ماقبل ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے کفار کو، یہود کو، نصارا کو تبلیغ کرنی شروع کر دی کہ تم غلط مذہب پر اس مذہب کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو اور مجھے
धोखा दे रहे हो, तुम्हें सारी समझ आ रही है, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, जैसे तुम कलाम कर रहे हो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ वैसे ही कलाम कर रहा हूं। ये इस मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं। देखें एक और भी इसकी तफसीर के अंदर इंतहाई खराबी लाजम आती है, तो मौजूदा की जाती है। क्या जब तफसीर की जाती है ना, तो उसका जो मुखातिब है, जिसके साथ कलाम किया जा रहा होता है, उसका भी जिक्र होता है, जिसके साथ कलाम किया जा रहा होता है उसका भी बात होती है तफसीर के दौरान। अब देखें अल्लाह तबारक तआला के महबूब ने फरमाया कि कोई इन्नमा अना बशर, मैं तुम्हारी तरह एक बशर। ये इसकी तफसीर होगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात क्यों फरमाई, किन बुनियादों पर ये बात फरमाई। आगे आगे मिसलुकुम, कुम में देखो मुखातिब कौन लोग हैं। अल्लाह तबारक तआला के महबूब ने ये किन के साथ कलाम किया उनको देखें, तो उस कुम में जो आता है वो मुजाहिद आता है, अबू लहब आता है, वलीद बिन मुगीरा आता है, शोबा आता है, उतबा, ये बड़े बड़े कुफार हैं, ये सारे आते हैं। तो क्या किसी मुसलमान के लिए गुमान हो सकता है कि हमारे नबी पे मुजाहिद करेंगे? हमारे नबी और अबू लहब एक जैसे हैं, हमारे नबी और वलीद बिन मुगीरा एक जैसा है, क्या ये गुमान किया जा सकता है नबी अलैहिस्सलाम के बारे में? तो जब इस तरह मन घड़े तफसीरें होंगी तो इस तरह की कुरान पाक में बात होंगी, उनका सारा मफ़हूम ही बदल दिया जाएगा। अब देखें एक और बात, फिर ये कह दिया जाता है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो हमें कहने में क्या हर्ज है, हम भी तो कह सकते हैं वो हमारी तरह के बशर हैं। अब देखें कोई स्कूल टीचर तो उससे कोई बच्चा कहता है कि सर ये मुझे खर्चा दे, मुझे 10-20 रुपया दे, तो आगे से सर ये कहते हैं कि मैं सिर्फ